صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، باب قیام لیلۃ القدر من الایمان، وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ درس حدیث کی مجلس چل رہی ہے۔ گزشتہ جو حدیثیں ہمارے سامنے آئی تھیں وہ نفاق کے تعلق سے، منافق کس کو کہتے ہیں، منافق کی علامتیں کیا ہیں، دو روایتیں پیچھے باب کے اندر گزر چکی ہیں۔ آج کی اس مجلس میں لیلۃ القدر کے بارے میں حدیث ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ یہاں آپ کو ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی گزشتہ مجلس میں نفاق کے بارے میں بات آئی، اس سے پہلے والی مجلس میں اور بھی چیزوں کے بارے میں بات آئی، حدیثیں آئیں، درمیان میں شب قدر کے بارے میں کیوں حدیث آ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے اصل جو چیپٹر ہے، وہ اصل جو ہمارا بیان چل رہا ہے وہ ہے ایمان کے بارے میں۔ بہت دن ہو گئے اور بخاری شریف کی جو حدیثیں ہمارے سامنے چل رہی ہیں اس میں پہلا باب وحی کے بارے میں گزر چکا، اس کے بعد ایمان کے بارے میں بات شروع ہوئی ہے، ایمان کے بارے میں ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ تو شب قدر کے بارے میں بھی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے باب میں ہی حدیث لا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے حدیث جب سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں قیام لیلۃ القدر من الایمان، لیلۃ القدر میں قیام کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لیلۃ القدر ہم سب کو معلوم ہے، شب قدر جس کو ہم ستامی کہتے ہیں اپنی زبان میں، اور یہ رمضان المبارک کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ بہت ساری حدیثیں اس کے تعلق سے موجود ہیں کتابوں کے اندر۔ ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر کو اللہ رب العزت نے کسی ایک رات میں متعین نہیں فرمایا، بلکہ رمضان کی 29 کا اگر رمضان ہو، 29 کا اگر مہینہ ہو تو 29 راتیں ہوں گی، اگر 30 کا چاند ہو، 30 کا مہینہ ہو تو 30 راتیں ہوں گی۔ تو یہ 20 پر 9 راتیں یا 30 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہو جائے گی۔ لیکن ہمارے ہاں ایک معمول چل رہا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ 27ویں رات جب آتی ہے تو اس وقت ہم جو ہے ایک خوشی کا ماحول، خوشی کا جو ہے ایک منظر ہمیں نظر آتا ہے، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی شب قدر ہے، حالانکہ شب قدر
وہ رات میں نہیں ہوتی بلکہ پورے رمضان کے مبارک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث آتی ہے فضائل اعمال کے اندر بھی حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 5 راتیں ہیں، 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو جائے گی۔ اب دھیرے دھیرے جو ہے لوگوں کے اندر تبدیلی آ رہی ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، اب اس وقت ہمارا ماحول کیسا بنا ہوا ہے کہ طاق راتوں میں جاگنے کا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ ایک چند سال پہلے ہمارے شہر کی بات اگر کی جائے تو ایک 10 سال پہلے 15 سال پہلے طاق راتوں میں جاگنے کا کوئی جو ہے ماحول نہیں تھا، لیکن اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ شب قدر کی تلاش میں بہت سارے لوگ جو ہے آخر عشرے کی 5 طاق راتیں جاگ لیتے ہیں۔ اور یہ جاگنا جو ہے کافی بھی نہیں ہے، یہ 5 راتیں جاگ کر ہم یہ سمجھ جائیں کہ بھئی شب قدر ہم کو مل گئی، یہ بھی مناسب بات نہیں ہے، بلکہ رمضان کے مہینے کا حق یہی ہے کہ رمضان کا دن بھی اللہ کی عبادت میں گزارے اور رات بھی اللہ کی عبادت میں گزارے، یہ رمضان کا حق ہے۔ اب یہاں جو ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے ہیں قیام لیلۃ القدر من الایمان، شب قدر میں قیام کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اس سے بہت پہلے جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حالات گزر چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں گزشتہ مجلس میں بھی کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں۔ بہت بڑے صحابی ہیں، بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں، اور روایتوں کو بہت ہی کثیر تعداد میں بیان کرنے والے صحابی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یقم، جو کوئی بھی قیام کرتا ہے لیلۃ القدر، شب قدر میں، ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ رب العزت اس سے پہلے کی تمام گناہ اس کے معاف کر دیں گے۔ مختصر حدیث ہے لیکن اس میں سمجھنے کی کچھ باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس باب میں کیوں لائے؟ بہت دوسری چیزوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، فوراً حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شب قدر کو بیان کر دیا۔ حالانکہ رمضان کے تعلق سے آگے بہت ساری جو ہے حدیثیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث وہاں بیان کرنا تھا، لیکن یہاں کیوں بیان کیا؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث کے اندر ایک لفظ آ رہا ہے، وہ لفظ ہے ایمانن۔ اس لفظ کی وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے باب میں، ایمان کے چاپٹر میں یہ حدیث لا رہے ہیں۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ یہاں جو ایمان لفظ آ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یقم لیلۃ القدر ایماناً و احتساباً، جو کوئی شب قدر میں قیام کرتا ہے ایمان کے ساتھ۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اس سے پہلے بات آئی تھی جب کتاب الایمان شروع ہوئی تھی تو اس وقت میں نے ایمان کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں، ایمان اور اسلام دونوں چیزوں کا فرق میں نے بتا دیا تھا۔ اگر آپ حضرات کے ذہن میں ہو تو بات سمجھنا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ پھر بھی جو ہے مختصر اس کا خلاصہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ ایمان اللہ پر اور جتنی چیزوں کے اوپر ایمان لانا مسلمان کے لیے فرض ہے اس کے اوپر ایمان لانا، اور اسلام جو ہے وہ اعمال کا نام ہے، نماز پڑھنا، اسی طریقے سے روزے رکھنا، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صدقہ خیرات کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا اور والدین کی قدر کرنا، یہ تمام چیزیں اعمال میں آتی ہیں۔ اور جتنے بھی اعمال ہیں پورے کے پورے اعمال اسلام کہے جاتے ہیں، پورے کے پورے اعمال کو اسلام کہا جاتا ہے۔ ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے، لیکن دیکھنے میں سننے میں ہم کو دونوں ایک جیسے لگتے ہیں۔ تو اس وقت بہت ساری باتیں آئی تھیں، لیکن اب جو ہے ان باتوں کو دہرانا مناسب بھی نہیں ہے، اور وقت جو ہے اس میں مکمل ہو جائے گا۔ تو یہاں جو ہے اتنی بات سمجھنا ہے، ایمان اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنے کا نام ہے اور اسلام اعمال کا نام ہے۔ اب یہاں جو ہے ایمان
کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان کا لفظ آ رہا ہے، لیکن حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایمان کہہ کر وہ ایمان مراد نہیں لے رہے ہیں جو کہ ابھی میں نے کہا ہے، وہ ایمان نہیں، بلکہ یہاں جو ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کے اوپر یقین، اپنے گناہوں کی مغفرت، کہ میں اگر عبادت کروں گا تو اللہ رب العزت میری عبادتوں کی وجہ سے میری مغفرت کر دیں گے اور اللہ رب العزت مجھے ثواب دیں گے. تو مغفرت کی وجہ سے اور ثواب کے اوپر یقین کرتے ہوئے کھڑا ہونا، اس کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کہہ رہے ہیں. ایمان کا مطلب وہ نہیں ہے جو کہ ہم جس کو ایمان کہتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر، کتابوں پر، ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا جو ہے وہ ایمان یہاں مراد نہیں. تو اس وجہ سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک لفظ کی وجہ سے اس حدیث کو کتاب الایمان میں بیان کر رہے ہیں. اب دوسری بات یہاں جو ہے ایک لفظ کو سمجھنا ہے، وہ ہے من یقوم، قام یقوم قیاما. عربی کا جو ہے صیغے ہیں، یہ عربی کے الفاظ ہیں. قام یقوم قیاما، کھڑا ہونا، اس کا معنی جو ہے کھڑا ہونا. جیسا کہ نماز کے اندر 6 فرائض ہیں، 6 فرائض، اس میں سے ایک فرض کیا ہے؟ قیام کرنا، یعنی کھڑا ہونا بھی نماز میں فرض ہے، اس کو بھی قیام کہتے ہیں. اب جو ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے لیلۃ القدر کی رات میں، لیلۃ القدر میں، شب قدر میں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ قیام کرتا ہے. قیام کا معنی کیا ہے؟ اگر اس کا صحیح معنی اگر ڈھونڈیں گے تو محدثین فرماتے ہیں قیام سونے سے پہلے جو نماز نفلیں پڑھی جاتی ہیں ان نفل نمازوں کو قیام کہا جاتا ہے. اصل معنی ہے یہ. قیام کا معنی دوسرا ایک کھڑا ہونا بھی ہے، لیکن عبادتوں کے اندر اگر اس کا مطلب لیں گے، ایک معنی کے کئی، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. مثال کے اعتبار سے کوئی آدمی بہادر ہو، اچھی جو ہے ہمت والا ہو، تو اس کو ہم عام طور سے کیا کہتے ہیں کہ بھئی شیر جیسا آدمی ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ حقیقت میں شیر نہیں، بلکہ اس کے اندر جو ہمت ہے وہ ہمت اس کے اندر بھی ہے. تو اس کی وجہ سے ہم کیا کہیں گے؟ اس کو شیر کہیں گے. مطلب ہمارا کہنے سے وہ آدمی جو ہے شیر نہیں بنتا، بلکہ شیر کی جو ہمت ہے وہ ہمت اس کے اندر ہے. یہاں بھی ویسا ہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جو فرما رہے ہیں قیام، وہ قیام کھڑے ہونے کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ اس کا عبادتوں کے اندر اگر قیام آ گیا تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ سونے سے پہلے نفلیں پڑھنے کو قیام کہا جاتا ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ سونے سے پہلے رمضان کے مبارک مہینے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ تراویح پڑھتے ہیں. تراویح ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو اس کو بھی قیام لیل کہا جاتا ہے. اور بعض حدیثوں میں کہا گیا ہے اس کو رات کی نماز، یعنی کہ رات میں سونے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو قیام کہتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہاں جو ہے اصل قام یقوم قیامن کا جو معنی ہے وہ کھڑے ہونے کا نہیں ہے، بلکہ سونے سے پہلے نفلیں پڑھنے کا مطلب ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں 27ویں میں، عام طور سے جو کہ ہم سمجھتے ہیں 27ویں کے رات میں شب قدر ہوتی ہے، حالانکہ ابھی میں نے شروع میں کہا حقیقت نہیں ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. پورے رمضان میں کبھی بھی جو ہے شب قدر ہو سکتی ہے. اس جو ہے طریقے کو ابھی بدلنے کی ضرورت ہے ہم لوگوں کو. الحمدللہ یہ بھی جو ہے بہت اچھا ہے. پیچھے کے زمانے کو اگر دیکھا جائے، آج کے زمانے میں لوگ جو ہے بہت سارے لوگ 5 تاخیراتوں میں جاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اور بھی جو ہے یہ جذبہ آنے کی ضرورت ہے، اور بھی اپنے اندر جو ہے تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ہماری ہر عبادت سنت کے مطابق ہونا ہے، یہاں تک ہم کو اپنی عبادتوں کو لے کر جانا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شب قدر میں ایمان کے ساتھ یقین کرتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیں گے. اب یہاں جو ہے ایک بات سمجھنے کی ہے، اور بھی بہت ساری جو ہے ہم حدیثیں سنتے رہتے ہیں. یہ نماز کے تعلق سے ایک بات آتی ہے کہ بھئی ایک نماز دوسری نماز تک کے لیے کفارہ بن جاتی ہے. ایک نماز اور دوسری نماز کے درمیان میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں. اب یہاں جو گناہ معاف ہو رہے ہیں، اس گناہ سے کون سا گناہ مراد؟
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لفظ سے بہت سارے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ غلطی میں مبتلا ہیں, سمجھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ لیے تو سارے گناہ معاف ہوں گے, روزہ رکھ لیے تو تمام گناہ معاف ہو جائیں گے, اور اسی طریقے سے زکوٰۃ دے دیے تو تمام گناہ معاف ہو جائیں گے, حج کر لیے تو پورے گناہ معاف ہوں گے. ہرگز گناہ مکمل معاف نہیں ہوتے. گناہوں کی 4 قسمیں ہیں. حضرت مفتی سید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ گناہ 4 قسم کے ہوتے ہیں. پہلا گناہ معصیت, اس کا اردو ترجمہ اگر کیا جائے نافرمانی, معصیت کا معنی نافرمانی. اور دوسرا گناہ سیئہ, اس کو اگر اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ ہوگا برائی. اور اسی طریقے سے تیسرا جو گناہ ہے وہ خطیئہ ہے. اس کا اگر اردو ترجمہ کیا جائے تو اردو ترجمہ یہ ہوگا کہ بھول, غلطی. خطیئہ کو غلطی کہا جاتا ہے. اور چوتھا جو گناہ ہے وہ ذنوب, ذنب, اور اس کی جمع جو ہے ذنوب آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے نامناسب کام کرنا. تو یہ 4 قسمیں ہیں گناہوں کے. پہلے نافرمانی, اور دوسری برائی, اور تیسری غلطی, اور چوتھی نامناسب کام, نامناسب باتیں. تو یہ 4 درجات ہیں گناہوں کے. تو اس میں سے حضرت فرماتے ہیں, بہت سارے محدثین کا فرمان ہے کہ رمضان میں اگر کوئی بندہ شب قدر میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, اللہ کی عبادت میں رات گزارتا ہے, تو اس عبادت کی وجہ سے چوتھی قسم جو ہے ذنوب, یعنی کہ نامناسب کام کرنے کا نہیں تھا لیکن کر لیا, اس کے اوپر بہت بڑا جو ہے اس سے حساب نہیں لیا جائے گا. بہت بڑا اللہ اس سے جو ہے نہیں پوچھیں گے. ایسے بہت ہی چھوٹے صغیرہ گناہوں میں بھی بہت چھوٹے گناہ ہیں. گناہ کی 2 قسمیں ہیں, ایک صغیرہ, ایک کبیرہ. عام طور سے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں, لیکن حدیث کو اگر صحیح طور سے دیکھا جائے تو گناہوں کے 4 قسمیں بنتی ہیں. اس میں سے پہلا گناہ جو ہے نافرمانی, دوسرا گناہ جو ہے سیئہ ہے یعنی کہ برائی, تیسرا جو گناہ ہے وہ غلطی ہے, چوتھا جو گناہ ہے وہ ہے نامناسب کام کرنا. تو اس میں سے آخری جو درجہ ہے ذنوب یعنی نامناسب کام کرنا, یہ صغیرہ گناہوں میں سے بھی چھوٹا گناہ ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی شب قدر میں ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت کی وجہ سے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے. تو اس کا مطلب ذنوب ہے. اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, ذنبہ کا معنی ابھی میں نے کہا نامناسب کام. تو حدیث میں ہی صاف کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے کے اونچے کے جو گناہ ہیں, اونچے درجے کے, وہ ہرگز معاف نہیں ہوں گے. آج بہت سارے لوگ جو ہے اس چیز کو سن کر بہت غلطی میں مبتلا ہیں کہ بھئی نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوں گے. کبیرہ گناہ ہرگز معاف نہیں ہوتے. کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبے کا ہونا شرط ہے, اور وہ توبے کے لیے بھی 3 چیزیں شرط ہیں. توبہ اللہ کے ہاں قبول ہو اس کے لیے بھی 3 چیزیں شرط ہیں. پہلی چیز اللہ کا خوف, اللہ کا ڈر ہو, اللہ سے شرم ہو اس کے اندر. اور دوسری چیز جو ہے آئندہ گناہ نہیں کرنے کا پکا عزم ہو, اور اپنے گناہوں کے اوپر بھی شرمندگی ہو, اس کو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بنائے. یہ 3 شرطیں اگر توبہ کے اندر پائی گئی تو توبہ اس کی قبول. اگر آدمی توبہ کر رہا ہے اللہ سے لیکن یہ 3 چیزوں میں کمی آ گئی, یا ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک نہیں رہی, آدمی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتا, یا پھر جو ہے جو گناہ ہوا ہے اس کے اوپر شرمندہ نہیں ہو رہا ہے, اور آئندہ گناہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ بھی نہیں کر رہا ہے, ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کے اندر کمی آ گئی تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی. آج ہم لوگ کیسی دعائیں بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے تہجد میں بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں, لیکن دعائیں قبول ہونے کی کوئی علامتیں ہم کو نظر نہیں آتی. کچھ وجوہات ہیں اس کی, ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ توبے کی جو 3 شرطیں ہیں وہ 3 شرطیں ہماری توبہ میں پائی نہیں جاتی. ایک تو ہمیں بھائی اللہ کے سامنے ہم حاضر ہیں, اللہ سے جو ہے توبہ کر رہے ہیں, تو ہمارا حال کیا ہو, غلام کے جیسا ہو. اللہ ہمارا آقا ہے, ہم اس کے غلام ہیں, تو غلام جس طرح آقا کے سامنے ہوتا ہے اس طریقے سے بندے کو اللہ کے سامنے چھوٹا بن کے اللہ کو دکھانا ہے, مجمع میں نہیں.
بہت سارے لوگ جو ہے مجمع میں روتے رہتے ہیں اور ایسی جو ہے توبہ کرتے ہیں اور دعائیں کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ان کے دلوں کے اندر کیا رہتا ہے۔ اگر دکھاوا ہو تو پھر گناہ جو ہے معاف ہونے تو دور کی بات، مسجد میں بیٹھ کر بھی بندہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، اور وہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے جب اللہ کے سامنے آئے، اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھے، تو اپنے آپ کو چھوٹا بنائیں، گناہوں کے اوپر اللہ سے شرمندگی کا اظہار کریں، اور آئندہ گناہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ کر کے اللہ سے توبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ ہماری توبہ کو قبول کریں گے، ورنہ پھر جو ہے ہماری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو یہاں جو ہے حدیث کے اندر جو بتایا گیا ہے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس سے آخری درجے کے گناہ ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، صرف بڑے گناہ ہرگز معاف نہیں ہوتے۔ اگر بڑے گناہ معاف ہوتے تو پھر جو ہے اتنی ساری مصیبت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، اتنی ساری قربانیوں کی ضرورت کیا ہے؟ حضرات صحابہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ان کو کیا ضرورت تھی اتنی قربانیوں کی، نبیوں کو کیا ضرورت تھی اتنی قربانیوں کی؟ بس اللہ کے سامنے توبہ کر لیتے، بس کافی تھا۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ حضرات صحابہ کی کسی بھی صحابی کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو صحابی کی زندگی گناہوں سے بہت پاک ہوتی تھی، گناہ ہو جاتا تھا، ان سے غلطی ہو جاتی تھی، لیکن پکی سچی اللہ سے توبہ کر لیتے تھے۔ اور حدیثوں میں بات آتی ہے، مسلمان کی شان یہ نہیں ہے کہ مسلمان سے کبیرہ گناہ ہو جائے، مسلمان سے کبیرہ گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کبھی غلطی سے کبیرہ گناہ ہو جائے تو مسلمان کے دل کو سکون نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کے سامنے آ کر اللہ سے توبہ نہ کر لے۔ تو یہ مسلمان کی شان ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کافر، فاسق، منافق آدمی گناہوں کو کیسے سمجھتا ہے کہ بھئی ناک کے اوپر مکھی بیٹھی اور ہاتھ سے اس کو اڑا دیا، ختم مسئلہ۔ لیکن ایک ایمان والا مسلمان جس کے دل میں ایمان پختہ ہو، وہ آدمی گناہ کو کیسے سمجھے گا کہ بھئی میرے سر کے اوپر پہاڑ کھڑا ہے اور بے سہارا کھڑا ہے، کبھی بھی میرے سر پر گر سکتا ہے۔ تو اتنا جو ہے ایک فاسق، گنہگار اور مسلمان کے درمیان میں فرق ہے۔ تو یہ جتنی بھی عبادتوں کے تعلق سے بات آتی ہے کہ اس عبادت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب کبیرہ گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہرگز معاف نہیں ہوتا۔ اور کبیرہ گناہ تو ایک حساب، اس کے اوپر جو ہے حقوق العباد تو اللہ رب العزت جو ہے رائی کے دانے کے برابر بھی معاف نہیں کرتے، یہ مسلم بات ہے۔ پوری زندگی آدمی جو ہے سجدے میں رہ کر گزار لے، اگر حقوق العباد میں کبھی کر دیا تو رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ حدیث ہم بہت مرتبہ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ مفلس کون ہے، غریب آدمی کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی غریب آدمی وہ ہے جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، رہنے کے لیے گھر نہ ہو، وہ آدمی مفلس ہے، غریب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غریب وہ نہیں ہے، میری امت کا مفلس اور میری امت کا غریب آدمی وہ ہے جو دنیا سے آتے آتے اللہ کے پاس نیکیوں کے پہاڑ لے کر آ جائے، پھر بھی وہ جہنم میں چلا جائے، وہ میری امت کا سب سے بڑا غریب ہے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی عبادتوں کا حق پورا ادا کیا ہوگا، ایک ایک عبادت کو پوری کوشش کے ساتھ مکمل کیا ہوگا، لیکن حقوق العباد میں کمی پیشی کی ہوگی، اور ایک ایک آدمی آئے گا، آ کر اللہ سے عرض کرے گا کہ اللہ فلانے کے اوپر میرا حق ہے، تو اللہ کیا کریں گے؟ اس کے نیکیاں دیتے جائیں گے، اس کی پوری نیکیاں ختم ہو جائیں گے، اور بھی لوگ آتے جائیں گے، تو اللہ اس کے بعد کیا کریں گے؟ ان کے گناہ لے کر اس کے سر پہ ڈال دیں گے، اور دنیا سے وہ آدمی جتنے نیکیوں کے پہاڑ لے کے گیا تھا، پورے پہاڑ ختم ہو کر گناہوں کے پہاڑ جمع ہو جائیں گے۔ فرشتوں سے اللہ کہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ اس آدمی کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، تو دنیا کے اندر جتنی محنت کی تھی پوری محنت کے اوپر پانی پھر جائے گا۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے محتاط رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ حقوق العباد میں اللہ کے یہاں رائی کے دانے کے برابر معافی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور حقوق العباد میں بھی بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے زندگی گزارنے کے، گناہوں سے بچنے کی، اور خصوصاً کبیرہ گناہ اور اسی طریقے سے حقوق العباد کے جو گناہ ہیں ان گناہوں سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔